بھائی سعادت حسن منٹو میں جو کی ایک بہت بڑی جو خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھے بہت پسند ہے، وہ یہ کہ جو ان کا موضوع ہوتا تھا، یہ جو بات وہ کہتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ نان سیریس ہیں اور ریکارڈ لگا رہے ہیں اپنے سامع کا یا اپنے جو پڑھنے والے ہیں ان کا ریکارڈ لگا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری بات ہوتی تھی اور گہرا مسئلہ ہوتا تھا جس سے وہ نورد آزماں ہوتے تھے اپنی تحریروں کے اندر۔ اب مثال کے طور پہ ان کی ایک مضمون ہے افسانہ نگار اور جنسی مسائل۔ اب اس کا جو ٹائٹل ہے یا اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے، یعنی پہلا خیال آپ کو جو آتا ہے افسانہ نگار اور جنسی مسائل تو لگتا ہے جیسے بڑی نان سیریس اور بہت ہی ہلکی پھلکی کوئی تحریر ہوگی، لیکن آپ دیکھیں وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ کوئی حقیر سے حقیر چیز ہی کیوں نہ ہو مسائل پیدا کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ مسحری کے اندر ایک مچھر گھس آئے تو اس کو باہر نکالنے، مارنے اور آئندہ کے لیے دوسرے مچھروں کی روک تھام کرنے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یعنی تمام مسئلوں کا باپ اس وقت پیدا ہوا تھا جب آدم نے بھوک محسوس کی تھی، اور اس سے چھوٹا مگر دلچسپ مسئلہ اس وقت پردہ ظہور پر آیا تھا جب دنیا کے سب سے پہلے مرد کی دنیا کی سب سے پہلی عورت سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ دونوں مسئلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو مختلف قسم کی بھوکیں ہیں جن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس وقت جتنے معاشرتی، مجلسی، سیاسی اور جنگی مسائل نظر آتے ہیں ان کے عقب میں یہی دو بھوکیں جلوہ گر ہیں۔ موجودہ جنگ کا خونی پردہ اگر اٹھا دیا جائے تو لاشوں کے انبار کے پیچھے آپ کو ملک گیری کی بھوک کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بھوک کسی قسم کی بھی ہو بہت خطرناک ہے۔ آزادی کی بھوکوں کو اگر غلامی کی زنجیریں ہی پیش کی جاتی رہیں تو انقلاب ضرور برپا ہوگا۔ روٹی کے بھوکے اگر فاقی کھینچتے رہے تو وہ تنگ آ کر دوسرے کا نوالا ضرور چھینیں گے۔ مرد کی نظروں کو اگر اس عورت کے دیدار کا بھوکا رکھا گیا تو شاید وہ اپنے ہم جنسوں اور حیوانوں ہی میں اس کا عکس دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے۔ بھوک گداگری سکھاتی ہے، بھوک جرائم کی ترغیب دیتی ہے، بھوک عصمت فروشی پہ مجبور کرتی ہے، بھوک انتہا پسندی کا سبق دیتی ہے۔ اس کا حملہ بہت شدید، اس کا وار بہت بھرپور اور اس کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے۔ بھوک دیوانے پیدا کرتی ہے، دیوانگی بھوک پیدا نہیں کرتی۔ مجھے معلوم نہیں مجھ سے جنسی مسائل کے متعلق بار بار کیوں پوچھا جاتا ہے۔ شاید اس لیے کہ لوگ مجھے ترقی پسند کہتے ہیں، یا شاید اس لیے کہ میرے چند افسانے جنسی مسائل کے متعلق ہیں، یا پھر اس لیے کہ آج کے نئے ادیبوں کو بعض حضرات جن زدہ قرار دے کر انہیں ادب، مذہب اور سماج سے یک قلم خارج کر دینا چاہتے ہیں۔ وجہ کچھ بھی ہو، میں اپنا نقطہ نظر بیان کیے دیتا ہوں۔ روٹی اور پیٹ، عورت اور مرد، یہ دو بہت پرانے رشتے ہیں، ازلی اور ابدی۔ روٹی زیادہ اہم ہے یا پیٹ؟ عورت زیادہ ضروری ہے یا مرد؟ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرا پیٹ روٹی مانگتا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ گیہوں بھی میرے پیٹ کے لیے اتنا ہی ترستا ہے جتنا کہ میرا پیٹ۔ واہ!